اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 27 ہے، اور اس رکوع سے متعلق میرے پاس 11 سوالات ہیں، اور جن سوالات کا تکرار ہوتا ہے میں ان سوالات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، عزت والے مہینے کون سے ہیں؟ انہیں کیوں درجہ دیا گیا اور ان میں لڑائی کیوں منع کی گئی؟ یہ سوال ہے آیت نمبر 217 میں سے لیا گیا ہے، کہ جس کا آغاز یہ ہوتا ہے، یعنی رکوع کا آغاز یہ ہو رہا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی لڑائی کی نسبت، کہ اس میں لڑائی کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے۔ فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ قتال تو اس میں بہت بڑی برائی ہے، قتال بہت بڑی برائی ہے، جنگ بہت بڑی برائی ہے۔ یعنی اگر ظلم سے اور اقدامی طریقے سے آگے بڑھ کر جان بوجھ کر ارادتاً کسی قوم پر اٹیک کیا جاتا ہے ان حرمت والے مہینوں میں، تو یہ تو پھر بہت بڑی برائی ہے۔ لیکن اگر دفاع کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ برائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لحاظ سے یہ رخصت اور یہ سہولت عطا کی ہے۔ واضح بات ہے کہ یہ بات عقلاً بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر مجھ پر کوئی حملہ کرتا ہے، بے شک میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں یا کسی محترم اور حرمت والے مقام پر یا مہینے میں ہوں، تو واضح بات ہے کہ میں اپنا دفاع تو کروں گا، مجھے دفاع کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر حرمت والے مہینے بنائے یا کوئی حرمت والی جگہ بنائی ہے، وہ اس وقت تک ہے کہ مجھے خود کسی قسم کا کوئی ظلم اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن جب مجھ پر بھی اٹیک کرے گا تو واضح بات ہے کہ میں اپنا دفاع کروں گا۔ تو یہ بات اور یہ نقطہ ہے جسے یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور سوالات میں یہ آیات ہی ہیں کہ جن کے پس منظر میں اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آیت نمبر 217 میں یہ سوال موجود ہے۔ اچھا، اب اس سوال کے جواب کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 36۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا نا، یعنی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک تو 12 ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرم کے ہیں، رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذالک الدین القیم، دین مستحکم ہے، پکا ہے یہ، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ، مشرکین سے سب سے لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم ان سے لڑو۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے 1-2 رکوع پہلے، جہاں پہ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں، حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینے میں قصاص ہے، بدلہ ہے، فمن اعتدى علیکم، پس جو تم سے زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم اس پر اتنی ہی اس سے زیادتی کرو جتنی اس نے تم سے کی ہے، یہ فرما دیا۔ اچھا، اب سورۃ التوبہ کی اس آیت نمبر 36 کے آخری الفاظ ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اچھا، کمال یہی ہے کہ یہی الفاظ سورۃ البقرہ
کہ جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت دی اشہر الحرم میں، حرمت والے مہینے میں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ فرمائے ہیں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی طرح بھی دفاع میں بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو فرمایا بس اتنا اس کے ساتھ معاملہ رکھو، حد سے تم نے نہیں بڑھنا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کا لفظ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکام کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احساس کے ساتھ جو جیتے ہیں، جن کی خلوت جلوت امن اور جنگ ہر حال میں وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں۔ یعنی تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا زندگی گزارنے کا طریقہ ڈھنگ عطا کیا، کیا اس سچویشن میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکام دیے، وہ ہمیشہ ان احکام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ ہے اصل قرآن کا اخلاقی معیار جو قرآن ایک مسلمان کو دیتا ہے، کہ کسی حال میں بھی جبر اور ظلم نہیں کرنا اور رد عمل کا بھی شکار نہیں ہونا، کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اب آپ جب دوسرے نے کچھ کہہ دیا تو آپ نے نہ دیکھا تاؤ، وہ جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں نہ آؤ نہ تاؤ، بس پھر شروع ہو گئے۔ تو یہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جنگ کے لیے بھی اخلاقی اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں دیتا ہے، تو پتہ تو چلے نا کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تو ماننے والوں کا کریکٹر جنگ میں ہو، امن میں ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، پتہ تو چلے نا کہ یہ ہیں خدا کو ماننے والے، اور یہ ہے بے مثال جماعت کہ جو رسول اللہ نے تیار کی، صحابہ کی جماعت، اور پھر یہ ہیں لوگ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اللہ کو ماننے والے۔ پتہ تو چلے، کریکٹر بولتا ہے، انسان کا کردار بولتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا۔ یہ پہلے میں بات کئی دفعہ کہہ کر آیا ہوں، جہاں پر یہ آیت آتی ہے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کی بات کرتا ہے، متقی کی بات کرتا ہے۔ یعنی جو رسول اللہ کی جماعت ہے وہ ترقی یافتہ صرف جماعت نہیں، وہ تربیت یافتہ جماعت ہے، وہ مہذب جماعت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ متمدن اور مہذب، اس میں فرق ہی یہی ہے، ہم متمدن ہیں، مہذب نہیں ہیں۔ صحابہ مہذب تھے، بے شک وہ متمدن نہیں تھے۔ یعنی متمدن سے مراد یہ کہ وہ شہری زندگی تو نہیں تھی ان کی، نہ وہاں بڑی بڑی سڑکیں تھیں، نہ کوئی گاڑیاں تھیں، نہ جہاز تھے، نہ بڑی بڑی عمارات تھی، نہ ہوٹل تھے، نہ ریسٹورنٹ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ مہذب لوگ تھے۔ ہم متمدن ہیں، مہذب نہیں ہیں۔ مہذب ہم تب بنیں گے کہ جب ہم اپنے ملک کے اور ریاست کے قوانین کے بھی پابند بنیں گے اور اللہ کے قوانین کے بھی پابند بنیں گے۔ یعنی مغربی تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تہذیب یافتہ کیوں ہیں؟ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قوانین کی، اپنی ریاست اور اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ اشارہ ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں پر کوئی کام ہو تو کیوں لائن بنا لیتے ہیں، کوئی معاملہ ہو تو اس کو اپنے حدود کے اندر رہ کر حل کرتے ہیں۔ ان کے یعنی ریاستی معاملات ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، وہ حدود میں رہ کر جو قوانین اور آئین کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ تہذیب یافتہ ہیں۔ اگر ہم اسلام کے قوانین اور احکام پر عمل کرنے والے ہو جائیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، تو پھر ہم اسلامی تہذیب کے پیروکار، پھر اسلامی تہذیب ہماری نظر آئے گی۔ ان کی تہذیب انسانی فکر پر مبنی ہے، ہماری تہذیب الوہی فکر پر مبنی ہے۔ فکر کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے مذہب اور دین پر مبنی ہے ہماری تہذیب۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم خدا کی بات کتنی مانتے ہیں وہ ہماری زندگیاں بتائیں گی کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے احکام اور الوہی احکام کو ہم کتنا مانتے اور ان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو اب اس میں حکمت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں
ان میں کیوں منع کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے لوگ لڑتے تھے، جنگ ہوتی تھی، اور یہ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اب وقفہ ہو گیا جنگ میں۔ جب وقفہ ہوتا ہے جنگ میں، بریک لی جاتی ہے، تو واضح بات ہے کہ اس وقت ایک امن قائم ہو جاتا ہے۔ جب امن قائم ہوتا ہے تو دو گروپوں کو بیٹھ کر سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ درمیان میں ایسے ہوتے ہیں جو مصلحت کرانے والے ہوتے ہیں، ان کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ دونوں گروہوں سے بات اور گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک تو حکمت ہمارے سامنے ان مہینوں کی یہ آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حج کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد ذوالحج آ جاتا ہے، تو ذوالقعدہ میں اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، یعنی جنگ بند ہو گئی، لوگوں نے سفر کیا اور اگلے مہینے میں حج کیا، اور اس کے بعد پھر محرم کا بھی حرمت والا مہینہ قرار پایا تاکہ لوگ آرام کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ تو گویا کہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ اب یہ ترتیب حج کے لیے ہو گئی۔ اب جو لوگ سفر کریں گے ذوالقعدہ میں، ذوالحج میں پہنچیں گے، اس کے بعد وہ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے، تو یہ 3 مہینے امن کے اور سلامتی کے قرار پائے۔ اب 4 مہینے اگر اللہ کی بات مان لی جائے تو 4 مہینے تو امن اور سکون سے گزرتے ہیں انسان کے، اور ان 4 مہینوں میں پھر بہت کچھ انسان سوچ بھی لیتا ہے۔ باقی 6 مہینوں کے بارے میں بھی انسان ڈائیلاگ ہوتا ہے، مذاکرات کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حکمت ان میں موجود ہے۔ اور ایک اور بات جو میں کئی بار پہلے بھی دہرا چکا، اچھا ہے کہ بات کے دہرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں یاد ہو جاتی ہیں کہ وقت، مقام اور انسان یہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں فرق رکھا ہے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انسان کے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ہر کسی کا اپنا درجہ، اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح مقام بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر اور مساجد بھی ہیں، اسی طرح مدارس ہیں، اسی طرح یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، یعنی ہر کسی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ایک انسان کا اپنا گھر ہے۔ تو یہ فرق ہے ان کے مقام اور مرتبہ میں۔ اور اسی طرح وقت بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اشہر الحرم ہے، 4 مہینے ہیں، اور اسی طرح رات کا وقت ہوتا ہے، وہ سارے دن کے وقت کے مقابلے میں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ انسان جاگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے۔ تو اس لیے وقت، مقام اور انسان یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں ایک حفظ مراتب جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک مرتبے کا فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں، اور اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور ہماری جو مشرقی روایت ہے اس میں ان باتوں کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اور ہماری تعلیم بھی اس پر مبنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھتے ہیں، بڑی بہن کو ماں جیسا سمجھتے ہیں، ایک ادب اور احترام ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ مصنوعی نہیں ہیں، یہ انسانی احساس اور جذبات کی ضرورت ہیں، اس کے مطابق ہیں یہ۔ تو یہ ایک نظام معاشرت اور خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے یہ بہت اچھے ایٹیکیٹس ہیں، یہ آداب اور معاشرت اور یہ تہذیب، یہ بہت اعلیٰ باتیں ہیں۔ تو اس لیے وقت، مقام اور انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اب یہ سوال تو خیر آ جاتے ہیں اور میں شامل بھی کر لیتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ سعودی حکومت نے کرونا کی وجہ سے حرم پاک کو بند کر دیا تھا، کیا ان کا یہ اقدام بھی آیت کے اس زمرے میں آتا ہے؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ سوال ہے کہ جی اللہ کی راہ سے روکنا، اور مسجد حرام میں وہ نہیں آنے دیتے تھے جس طرح مشرکین کفار، تو کیا یہ اس بات میں شامل ہو جاتی ہے بات؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کا جو نزول، اس کا جو محل ہوتا ہے نا، اور زمانہ ہوتا ہے، اور جو اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ کفار و مشرکین اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، اور انہوں نے مسجد حرام کو بت پرستی کا مرکز بنایا ہوا تھا، مسلمان وہاں پر عبادت کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو کفار و مشرکین ایسا کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں اور بڑا غلط کام کرتے ہیں۔ تو ان آیات کا یہ پس منظر ہے اور یہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہونا اس صورتحال کا، اور پھر
انسانی جان کے تحفظ کے لیے کوئی قانون بنانا اور پابند کرنا یہ بالکل مختلف شے ہے۔ ایسے سوالات اکثر طور پر ہمارے ہاں فرقہ واریت کی بنیاد پر اٹھائے جاتے ہیں اور دوسرے مسلک کے لوگوں پر، علماء پر ایسے سوالات اٹھا کر تنقید کی جاتی ہے۔ مذہب کی تعلیم کو کبھی بھی عقل سے اور انسانی مفاد سے کبھی جدا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے جو مسالے ہوتے ہیں کہ شریعت کیوں وجود میں آئی، کیوں شریعت بھیجی گئی، وہ ضرور مد نظر رکھنے چاہیے۔ اس میں انسانی جان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آج ہم نماز جب پڑھتے ہیں، عام حالات میں ہم کندھے سے کندھا جوڑ لیتے ہیں یا ٹخنے سے پاؤں جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عام حالات ہیں۔ اگر کبھی حالات اس کے برعکس ہو جائیں اور ڈاکٹرز یہ کہیں کہ اب آپ نماز تو پڑھیں لیکن ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کے پڑھیں، تو پھر فاصلہ رکھنا یہ عین دین کی تعلیم ہو جاتی ہے۔ تو دین ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو خام خواہ مشکل میں ڈالیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس بات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے۔ ابھی یہ سوال جو تیسرا ہے یہ بھی اسی 217 نمبر آیت سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے فتنہ کو قتل سے بڑھ کر کہا ہے، حالانکہ قتل سے تو انسانی جان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جب جان کا خاتمہ ہو گیا تو معاشرے کا خاتمہ ہو گیا، پھر فتنہ قتل سے بڑھ کر گناہ کیسے ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ فتنہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ فتنہ ریلیجیس پرسیکیوشن کو کہتے ہیں، مذہبی تعذیب۔ مذہب کے نام پر صحابہ جب اسلام قبول کر لیتے تھے، کفار و مشرکین ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ واپس اپنے آبا کے مذہب پر آؤ، یعنی نعوذ باللہ کفر اور شرک کو مانو اور توحید کا انکار کر دو اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا، نبوت کا انکار کر دو۔ وہ زبردستی کرتے تھے مسلمانوں پر۔ یہ مذہبی تعذیب ہے جسے قرآن نے فتنہ کہا، یعنی مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو وہ لوگ سلب کرتے تھے، چھینتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذہبی آزادی کو سلب کرنا اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہ دینا، جبر کرنا، ظلم کرنا، در حقیقت اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فتنہ کیا ہے، مذہبی تعذیب، یعنی مسلمانوں کو اذیت اور تکلیفیں اس وقت دی جا رہی تھیں۔ اگر مظلوم اپنے دفاع میں ان حرمت والے مہینوں میں جن کا میں نے ذکر کیا جنگ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ گناہ نہیں ہے، تو یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا۔ تو لہٰذا یہ جو فتنہ ہے یہ قتل یعنی جنگ سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ خیال کرے، قرآن نے کہا والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ زیادہ بڑا ہے جنگ سے، یعنی ہم جنگ سے نفرت کرتے ہیں، جنگ کو پسند نہیں کرتے، غلط خیال کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ جنگ بری چیز ہے بنیادی طور پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب سامنے فتنہ ہو، مذہبی تعذیب ہو، مذہبی جبر ہو اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہ دی جا رہی ہو، تو وہاں پر پھر انسان کھڑا تو ہوتا ہے، لڑتا ہے۔ انسانی تاریخ ہے، یورپ کی تاریخ آپ دیکھ لیں، امریکہ کی دیکھ لیں، ہم مسلم تاریخ کو دیکھ لیں کہ جہاں جہاں جبر تھا، بادشاہت تھی، ڈائنیسٹی تھی، وہاں پر پھر علماء کھڑے ہوئے، فقہا بھی کھڑے ہوئے، ائمہ کھڑے ہوئے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اگرچہ ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، ان کو بڑی اذیت دے کر مارا گیا، لیکن جبر میں تو انسان کبھی پرورش ہی نہیں پا سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کبھی بھی تہذیب ترقی نہیں کرتی، کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی جبر اور ظلم کے ماحول میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس بات کو بیان کیا ہے کہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ مسلمان جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی حرمت والے مہینے میں ہم کیسے لڑیں گے، یہ تو حرمت والے مہینے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جنگ کرو، اس لیے کہ سامنے تمہارے فتنہ ہے، اس جنگ سے بھی بڑھ کر ایک بڑی چیز تمہارے سامنے ہے، تو لہٰذا تم جنگ کرو ان سے، کیوں؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے فتنے کو جنگ سے بڑا قرار دیا اور مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ ان مہینوں میں جو تم سے لڑنے والے لوگ ہیں نا، یہ در حقیقت فتنہ پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، یہ فتنہ کے علمبردار ہیں، دعوے دار ہیں، تو لہٰذا تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم لڑو۔ یہ یہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 4
اور سوال نمبر 4 کا تعلق بھی آیت نمبر 217 سے ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ 217 آیت میں مرتد کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ وہ کافر مرے گا۔ یہ قرآن پاک نے یہاں پر فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو پھر اس کے اعمال، ان کے اعمال ضائع ہو گئے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ ہے 217۔ سوال یہ ہے کہ اس کی سزا قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی، جبکہ ہمیں مرتد کی سزا قتل بتائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 54، اس میں بھی مرتد کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم نہیں دیا مرتد کو۔ ہم اسے اپوسٹیسی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے بہتر لفظ ریناؤنس بھی استعمال کر سکتے ہیں، ریناؤنس اپوسٹیسی کی جگہ۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اس بات کو کلیئر کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالات تھے وہ کیا تھے؟ وہ جنگی حالات تھے، یعنی 2 کیمپ وہاں پر موجود تھے، ایک مسلمانوں کا کیمپ تھا اور ان کے مقابلے میں کفار کا کیمپ تھا۔ ادھر سے مسلمان اگر کوئی ارتداد اختیار کرتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑتا ہے، اور چھوڑ کر گویا کہ جب وہ اسلام کو چھوڑتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی اس وقت کہ اس نے اب دوسرے کیمپ کو جوائن کر لیا ہے۔ جب دوسرے کیمپ کو جوائن کرنا ہے تو گویا کہ پھر وہ بات ایسے بن جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص مسلمانوں کے کیمپ میں رہا، اس نے سال گزارا، 6 مہینے گزارے، 2 سال گزارے، اس نے سارے اندر کے حالات معلوم کر لیے، راز سیکریٹ سارے اس نے اکٹھے کر لیے۔ اب اس کے بعد کہتا ہے جی میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب گویا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر جائے گا تو دوسرے کیمپ کے لوگوں کو وہ اسلام کے سارے مسلمانوں کے راز کی باتیں بتا دے گا، یعنی غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، کوئی بھی غزوہ ہے اس کے بارے میں، یا ویسے مسلمان اندرونی طور پر کیا پالیسی بنا رہے ہیں اور کیا مسلمانوں کے معاملات اندر کھاتا چل رہے ہیں، وہ سارے معاملات اس کو معلوم ہوں گے۔ تو اس لیے قتل کرنے کی سزا مقرر کی گئی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل تک جیسے ملک نے اپنے سائنسدانوں کو بھی سزائے موت دے دی، اس بنیاد پر کہ جو ایٹامک راز ہیں، ایٹمی راز ہیں، وہ انہوں نے کسی کو بتائے اور شفٹ کر دیے۔ یہ یعنی آپ گوگل پہ جائیں، اس پر ذرا سرچ کر کے آپ دیکھیں تو جہاں پر ایسے حساس اور سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر یہی معاملہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کے کیمپ کو چھوڑ کر دوسروں کے کیمپ کو جوائن کرتے ہیں، یا آپ کے بہت ہی گہرے قسم کے جو راز ہوتے ہیں وہ دوسرے جا کر لوگوں کو ان کو بتاتے ہیں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ راشد منہاس کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں، اب اس نوجوان نے کیا کیا؟ آخر اس نے اپنا جہاز ہی زمین پر گرا دیا، لیکن انڈیا میں نہیں جانے دیا۔ یہ جو آپ جانتے ہیں سٹوری اور کہانی، اس کو ہم نے سنا اور پڑھا ہے۔ اس طرح جب یہ حالات 2 ملکوں کے آپس میں ہوتے ہیں نا تو یہ جنگی حالات، یہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں۔ ان غیر معمولی حالات میں اگر ادھر کیمپ کا آدمی اسے چھوڑ کر اور ادھر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اور جانا چاہتا ہے تو وہاں پر پھر کبھی بھی اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ آیا کہ ہمارے راز پہنچائے گا یا ان کی حفاظت کرے گا یا نہیں ایسا کرے گا۔ تو واضح بات ہے کہ اس کے بعد پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی ایسے شخص کو کہ جس نے ایسا عمل کیا، اگر اس کو سزائے موت دی گئی تو در حقیقت اس کا پس منظر یہ تھا اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے اور جو عقیدہ وہ چاہتا ہے اس کو اختیار کر لے، اس کی اس کو اجازت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے یہ سورۃ الکہف ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن، یہ اسلام۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے وہ مومن بن جائے اور جو چاہے وہ کافر بن جائے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ حق واضح کر دیا گیا ہے، اب جس کی مرضی چاہے قبول کرے یا رد کر دے۔ اب ہر شخص کو اجازت ہے اس بات کی، وہ ایک خاص پس منظر ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ وہ پس منظر کیا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سے علماء خاص طور پر
مولانا تقی امینی صاحب ہیں ہندوستان کے، وفات پا گئے، ان کی ایک کتاب ہے کہ حالات و زمانہ کی رعایت، اس پر بڑی شاندار وہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ہیں، فقہا ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اس کا تعلق ایک خاص زمانے کے ساتھ تھا اور خاص حالات کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بلکہ اس کی اپلیکیشن کی یا اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، خود بخود یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ جب آپ جنگی حالات میں ہوں گے تو واضح بات ہے کہ اس کیمپ سے اگر ادھر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے، اسی بنیاد پر ہی ماری جاتی ہے کہ بھئی یہ ادھر سے ساری باتیں کہیں ادھر نہ پہنچاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا دین تو ہر انسان کو اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29۔ ایک تو یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کو اب گمراہی سے واضح کر دیا گیا، سب کچھ واضح ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یہ آیت نمبر ہے، یہ سورت نمبر 68 ہے اور آیت نمبر 44 ہے کہ چھوڑو، مجھ کو بھی چھوڑ دو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلانے والے۔ اور سورت الکافرون جو قرآن کی 109 سورت ہے، وہاں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو آپ خود دیکھیے کہ جس فتنے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جسے اسلام کہتا ہے کہ اس کو مٹاؤ، وہ فتنہ یہی ہے کہ دوسرے کو مجبور کرنا، جبر کرنا دوسرے پر کہ تم ادھر چلے گئے ہو، یہ دین مان لیا تو لہٰذا تم ادھر واپس آؤ، ادھر ہو تو پھر ادھر جاؤ۔ تو یہ تو انسان کی آزادی اور مذہبی آزادی کے خلاف ہے یہ بات۔ قرآن ایک طرف تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے فتنے کی بات کر رہا ہے، اسی آیت میں فتنے کی بات کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو کہتا ہے کہ فتنہ بڑا ہے جنگ سے، اور اسی آیت میں آگے جا کر یہ کہتا ہے بھئی مرتد جو اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ اگر اس حالت میں مرتا ہے تو پھر اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہاں پر تو اللہ نے نہیں کہا کہ اس کا سر قلم کر دو، اس کو مار دو، یعنی خود بخود تضاد پیدا ہو جاتا ہے نا۔ ایک جگہ تو فتنے کی بات کر رہا ہے قرآن کہ فتنہ جنگ سے بڑھ کر ہے، قتل سے بڑھ کر ہے، لیکن دوسری جگہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے اور شر ہے، دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے تو لہٰذا اس کا سر قلم کر دو۔ تو یہ ان باتوں میں دونوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں تضاد کہیں پر نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فتنے کی بات کی اور آگے کہا کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور وہ پھر اس حال میں مرتا ہے، دیکھیے موت آتی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ واضح بات ہے کہ موت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تبھی موت ہوتی ہے انسان کی، دنیا سے چلے جانا، کسی طرح بھی انسان مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، اور کفر کی حالت میں وہ مرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق ایک خاص زمانے کے ساتھ تھا، اور وہ خاص زمانہ اور خاص حالات اس وقت بھی تھے، اور آج بھی اگر یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں جانے والے کو گولی ماریں گے یا سزائے موت اس کو دے دیں گے، اس لیے کہ جنگی حالات ہیں، غیر معمولی حالات ہیں۔ اب ایک سے دوسری جگہ جانا گویا کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہے۔ اب اس کے بعد جو سوال نمبر ہے، یہ سوال نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 218 سے متعلق ہے کہ آیت نمبر 218 میں لفظ ہاجرو سے کیا مراد ہے؟ ہجرت کی انہوں نے، کیا صرف ایک خاص ہجرت کے لیے، یا آج بھی اگر کوئی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ اس آیت کے تناظر میں آتا ہے؟ ایک تو بات یہ کہ سورت آل عمران کا ذرا مطالعہ کر لیجئے، آیت نمبر ہے 186 اور 195، یا آخر میں جا کر آتی ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر 195 میں کیا فرمایا، یعنی وطن چھوڑنے والے، گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ فرماتا ہے میری راہ میں اذیت دیے گئے، میری راہ میں اذیت دیے گئے۔ یہ جو ہجرت ہے نا فی سبیل اللہ، یہ بہت مختلف چیز ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ بہت مختلف چیز ہے۔ مسلمانوں کو قرآن بیان کرتا ہے کیوں ستایا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے ان کو ستایا جاتا تھا۔ خالصتاً دین کی بنیاد پر اگر ستائے جاتے ہیں لوگ، اذیت دیے جاتے ہیں، پھر تو معاملہ یہی بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، لیکن دین کی بنیاد پر، یہ بات ذہن میں رکھیے۔
لیکن اگر جغرافیائی حالات ایسے ہیں، علاقائی صورتحال ایسی ہے، سیاسی معاملات ایسے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے دین کا معاملہ نہیں ہے بلکہ سیاسی وجوہات اور اسباب ہیں، خطے کے اسباب اور وجوہات ہیں، تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، جس سطح پر بھی انسان کر سکتا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی جس سطح سے میری مراد یہ ہے کہ مالی لحاظ سے یا اخلاقی لحاظ سے یا سفارتی بنیادوں پر، جس بنیاد پر بھی مظلوم کوئی بھی ہے، مظلوم وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ پارسی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اگر مظلوم ہے، مشکل میں ہے، تو ہمیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اخوت کی بنیاد پر اپنا بھائی جہاں پر بھی ہے ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے، لیکن مدد جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، مدد ہونی چاہیے ٹھوس بنیادوں پر۔ وہ بنیادیں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سفارتی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یعنی جس کی فیزیبلٹی ہے، جس کا امکانی صورت اور ممکنہ جو صورت ہوتی ہے حالات کی، اس کے مطابق آپ قدم اٹھا سکتے ہیں، تو ان حالات کو مد نظر رکھ کر قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ہجرت سے مراد در حقیقت وہ مسلمان، مکی مسلمان اور مدینہ کے مسلمان یا آس پاس رہنے والے مسلمان جنہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، رسول اللہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، ان کو ستایا گیا صرف اس بنیاد پر، تو یہ وہ ہجرت، یہ وہ جہاد ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہے تو واضح بات ہے، قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کسی زمین پر موجود ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس آپشن ہے، آپ وہاں جا کر اپنے مذہب اور دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کہتا ہے بھی وہاں پر تمہیں ضرور جانا چاہیے جہاں پر تم، اور جبر سے نکل کر اگر تم کسی ایسی ریاست اور ملک میں جاتے ہو کہ جہاں پر تم اپنے دین، اپنے مذہب کے مطابق بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو، تو پھر تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ اب اس کے حوالے سے ایک دو آیات ہیں بڑی کمال کی، سورۃ حامیم سجدہ ہے، یہ غالباً اس کو آپ 24ویں پارے میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، 24ویں پارے کے بالکل اینڈ پہ یہ صورت ہے۔ اس میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب دیکھیے کہ حالات کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح حوصلہ افزائی کی۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، اور تتنزل علیہم الملائکہ، پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں اللہ تخافوا کہ تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا تم حزن نہ کرو، یعنی کسی اندیشے میں اور غم میں مبتلا نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور پھر ان کو بشارت دو جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے سب کچھ ہے جو تمہارے نفس چاہتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، جس چیز کا بھی تم مطالبہ کرو گے نا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے تمہاری، مہمانی ہے تمہاری اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے یہ مسلمانوں کے حالات تھے کہ اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر ڈٹ گئے، استقامت کے ساتھ اس پر کھڑے ہو گئے، جتنے بھی ظلم کی آندھیاں چلی، طوفان چلے، لیکن اس میں ان کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں۔ یہ حالات تھے، اور یہ ہم گزشتہ منگل کو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلی قوموں پر کس طرح بڑی بڑی تکالیف آئیں، انہیں جھنجھوڑا گیا، انہیں پیٹا گیا، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ فرمایا کہ مدد اللہ کی قریب ہے۔ یہ صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے تھے نا کہ ہم یہ مشرکین، یہ کفار، انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی، یا رسول اللہ کب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی؟ تو رسول اللہ نے پھر بتایا اپنے صحابہ کو کہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں ان کو کنویں میں وہ چلے جاتے تھے، ان کو پھر سر پر آرا رکھ کے ان کو چیر دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ جو لوہے کا کنگا ہوتا وہ ان کے جسم پر پھیرا جاتا تھا، گوشت ان کے جسم سے اتر جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کو واحد کہنا چھوڑتے نہیں تھے، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ میں نے گزشتہ درس میں اس بات کو بیان کیا تھا۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو اسلام اور دین کی خاطر تکلیف اٹھاتے ہیں لوگ،
تو اس لیے ہمیں ان باتوں میں ضرور فرق رکھ کر چلنا چاہیے۔ سیاسی حالات ہیں تو سیاسی طریقے سے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، جغرافیائی حالات ہیں تو جغرافیائی طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور اگر ایک خطے کا مسئلہ ہے تو بے شک دانش کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ایک خاص سچویشن میں جب کوئی قوم پڑ جاتی ہے تو یہ جو رہنما اور لیڈر ہوتے ہیں، راہبر ہوتے ہیں، یہ پھر اس قوم کو اس سے نکالتے ہیں، نہ یہ کہ مزید اس جنگ میں اور اس مصیبت میں اور اس آزمائش اور امتحان میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، دانش کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اب یہ سوال نمبر 5 تھا جس پر میں نے بات کی ہے۔ اب سوال نمبر 6 ہے سورت آیت نمبر 219 سے متعلق، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوُ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوُ، عفو خرچ کر دیجئے۔ اب عفو کیا ہے؟ ایک تو یعنی اس کے کئی معنی ہیں۔ آپ عفو درگزر کا لفظ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، گناہوں سے درگزر کر دینا، غلطیوں سے درگزر کر دینا۔ عفو کا ایک مطلب تو ہم یہ بھی لیتے ہیں جیسے معافی ہم بول دیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بغیر مشکل کے کیا جائے، اس کو بھی عفو کہتے ہیں، آسان، اور اسی طرح زائد از ضرورت، ضرورت سے زیادہ جو ہو وہ بھی عفو کہلاتا ہے۔ میانہ روی کو بھی عفو کہتے ہیں، آسان جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو بھی کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اس کو بھی عفو کہتے ہیں۔ تو عفو کے بہت سے معنی ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اگر ہم اس کا مطلب لیتے ہیں نا کہ ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان آیات کے اگر پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پس منظر ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان حالت جنگ میں تھے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں سے، صحابہ سے یہ تقاضا کیا گیا کہ چونکہ اب غیر معمولی حالات ہیں اور جنگی حالات ہیں، تو ان حالات میں اب تم پر لازم یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ لے آؤ تاکہ اسے جنگ میں استعمال کیا جائے۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، سیدنا فاروق اعظم آدھے گھر کا سامان لے آئے، سیدنا عثمان غنی نے کیا کچھ دے دیا، سیدنا علی المرتضیٰ نے اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ نے سب کچھ جو ان سے ہو سکا وہ کر کے لے آئے۔ تو یہاں پر زائد از ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر ان حالات میں پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کتنا پیچھے رہ جائے گا، پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو مشکل وقت ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، اور ایسے حالات میں ہم سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیسے تو پھر بھی بن جاتے ہیں، دولت پھر بھی آ جاتی ہے، سب کچھ انسان کے پاس دوبارہ اپنی معمول کی زندگی میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اجتماعی طور پر اگر کسی ڈیزاسٹر میں، کسی بڑی مشکل میں قوم پڑ جاتی ہے تو اس وقت پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے۔ تو یا تو اس سے مراد وہ حالات ہیں، یا پھر ہم اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی جو آسانی سے تم دے سکتے ہو، میانہ روی کے ساتھ دے سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ خیرات کرنے میں نہ تو کنجوسی کرنی چاہیے اور نہ اسراف کرنا چاہیے، یعنی حد سے بھی نہیں بڑھنا چاہیے، درمیانہ راستہ انسان اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنجوسی کرنا، بخل کرنا یہ بھی غلط بات ہو جاتی ہے، بد اخلاقی ہے یہ۔ اچھا، پھر اگر اسراف انسان کر دیتا ہے وہ بھی اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہیں تم خود مفلسی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ آج تو تم نے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا اور کل تم خود اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہو کہ جی اب میری تم ضرورت کو پورا کرو، تو یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ اب سورت بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 29، اور سورت بنی اسرائیل کی سورت نمبر ہے 17۔ اب اس 29 میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، فرمایا کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھے نہ رکھ اور نہ اسے حد سے زیادہ کھول دے، یعنی بالکل اپنے ہاتھ کو روک لینا، بند کر لینا یہ بھی نہ کر، اور یا پھر یہ کہ اپنے ہاتھ کو کھلا کھول دے یہ بھی نہ کر، ورنہ پھر کیا صورت ہو جائے گی؟ پھر یہ صورت ہو جائے گی تو ملامت کیا ہوا ہو جائے گا اور ماندہ ہو کر بیٹھ جائے گا، بالکل بے بس ہو کر۔ تو فرمایا کہ اس کے درمیان کا راستہ تو اختیار کر۔ اب یہ
آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے، بیانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، جو سہولت کے ساتھ ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر غیر معمولی حالات ایسے ہوتے ہیں تو ان حالات میں پھر واضح بات ہے کہ جو زائد از ضرورت ہے، غیر معمولی حالات میں پھر انسان بہت کچھ خرچ کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں، اگر فوج کم پڑ جاتی ہے تو پھر اس ملک اور ریاست میں رہنے والے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، پھر ان کو بھی جنگ میں لایا جاتا ہے۔ حالانکہ عام شہری جنگ نہیں کرتا، فوج جنگ کرتی ہے، لیکن جب ایسے حالات بن جاتے ہیں ایمرجنسی تو پھر نوجوانوں کو بھی راغب کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ان کو جنگ میں لایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مالی صورتحال بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ فوج کے پاس سارے اخراجات ٹھیک ہیں، موجود ہیں، وہ لڑ رہی ہے۔ ممکن ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسی صورت بھی کسی قوم پر آئی جاتی ہے کہ جب قوم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اب تم قربانی دو، تو اس کا تعلق پھر اس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے جی، سوال نمبر 7 ہے، اور اس سوال کی مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ یہ سوال انہوں نے کہاں سے لیا ہے۔ بہرحال سوال اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید غلام اور لونڈی کے احکامات بیان کرتا ہے، فی زمانہ اس چیز پر عمل ممکن نہیں ہے، تو کیا سمجھا جائے کہ قرآن مجید کی یہ آیت بے معنی ہو گئی ہے؟ اگر نہیں تو ان آیات پر عمل کس طرح ممکن ہے؟ اب یہ سوال ہے، اور اس کے حوالے سے صرف 4 باتیں میں بیان کروں گا، صرف 4 باتیں، کیونکہ یہ پورا ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو یہ غلامی ورثے میں ملی تھی۔ یہ ادارہ کوئی اسلام نے یا مسلمانوں نے آ کر قائم نہیں کیا تھا غلامی کا، اور یعنی یہ انسانی ورثہ آپ کہہ لیجئے، موروثی طور پر یہ ملا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے تدریجی طور پر اس کا خاتمہ بھی کیا، تدریجی سے مراد گریجولی اس کو ختم کیا۔ اور گریجولی کیسے ختم کیا، وہ احادیث بھی گواہ ہیں، قرآن مجید بھی گواہ ہے کہ کفارہ قرآن پاک نے مقرر کیا، اتنے غلام تم آزاد کر دو، روزے کے حوالے سے اور قسم کے حوالے سے، زہار کے حوالے سے، اور بڑے جو کفارے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا غلاموں کو آزاد کرو۔ رسول اللہ کی احادیث اس پر گواہ ہیں، آپ نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہر جمعے کو ہم آزاد کیا کرتے تھے غلاموں کو، لونڈیوں کو، کثرت کے ساتھ۔ یہ ایک کلچر بن گیا تھا کہ غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات وہ یہ ہے کہ ادارہ وجود میں آ گیا تھا، اور جب ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن اس سے معاشرے کے بہت سے لوگوں کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک جاب پیدا ہو جاتی ہے، روزگار پیدا ہو جاتا ہے۔ جب غلام اور لونڈیاں عرب کے معاشرے میں آئیں تو واضح بات ہے کہ وہ گھروں میں کام کرتے تھے، وہ ایک لحاظ سے ان کا روزگار پیدا ہو گیا تھا، جنگوں میں کام آتے تھے، اور بہت سے معاشرے میں جو کام ہوتے تھے وہ سارے کام غلام اور لونڈیاں سر انجام دیتے تھے۔ تو ایک لحاظ سے جب معاشرے میں معاشی یا سیاسی اور انتظامی حوالے سے اگر کسی کا وجود لازمی اور ضروری قرار پاتا ہے نا جی، پھر اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کو گریجولی ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اسلام نے اسی طرح کیا۔ اور آخری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایک ملک غلامی کی رسم کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بائی لیٹرل اس کو آپ کہہ لیجئے، یا کئی ممالک مل کر بیٹھ کر ایک معاہدہ کرتے ہیں اور ایک پالیسی بناتے ہیں، جیسے میگنا کارٹا ہمارے سامنے ایک بڑا معاہدہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے پھر اقوام متحدہ وجود میں آئی، یا مجلس اقوام عالم یہ وجود میں آئی، ایک تنظیم۔ اگر سارے ممالک بیٹھ کر اگر انہوں نے اس پر ایک کانسنسس کیا، اجماع کیا کہ اس رسم کو ختم کیا جانا چاہیے، تو رسم ختم ہو گئی۔ لیکن جب اسلام تھا، صحابہ کا دور تھا، دور رسالت تھا، اس وقت اسلام اور مسلمان اپنی طرف سے تو اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے، ورنہ پھر اس کی صورت یہ بن جاتی کہ ادھر سے تو مسلمان تو ختم کر رہے ہیں، ادھر سے مسلمان گرفتار ہو کر ادھر جا رہے ہیں۔
اگر کوئی مسلمان پر قابو پاتا ہے، مسلمانوں پر، تو وہ تو ان کو گرفتار کر کے اپنی طرف لے جاتا ہے، ظلم تشدد کا نشانہ بناتا ہے. لیکن مسلمان ادھر سے ان کو رہا کر رہے ہیں اور ان کو آزاد کر رہے ہیں اور غلامی کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ تو ناممکن بات ہو جاتی ہے نا. یہ تو تب ہی ختم ہو سکتی ہے کہ جب دنیا کے ممالک، ریاستیں بیٹھ کر ایک قانون سازی کرتی ہیں کہ آج کے بعد یہ رسم ختم ہوگی. تو یہ پھر دنیا کے مختلف ممالک نے بیٹھ کر اس کو ختم کیا تو یہ ختم ہو گئی، دنیا سے مٹ گئی. لیکن ایسا تو نہیں ہوا نا کہ ایک ہی ملک کھڑا ہو کر کہے جی میں نے اپنی طرف سے اس کو ختم کر دیا. تو اس طرح غلامی کی رسم یا کوئی بھی ایسی رسم کہ جو مختلف ممالک کے مل کر وجود میں آتی ہو، اس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے اگر ہم غلامی کے حوالے سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سورۃ النور کو دیکھ لیجئے، سورۃ الاحزاب کو دیکھ لیجئے، سورۃ محمد کو دیکھ لیجئے، وہاں پر واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی قید ہو کر آتا ہے تو اگر وہ معاوضہ دے سکتا ہے اپنی رہائی کا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتا تو پھر تم نے اس کو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر بھی اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو احساناً اس کو چھوڑ دو. یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے. اور اسی طرح سورۃ النور کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر آزادی کا اگر وہ اپنا معاوضہ دے لیتے ہیں اور اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیتا ہے کوئی غلام، کوئی لونڈی، تو اس کو چھوڑ دو. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. تو اس لیے انفرادی طور پر اسلام نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے غلامی کی رسم آہستہ آہستہ ختم ہوئی. لیکن اسلام کیسے ختم کر سکتا تھا؟ مسلمان اور مسلم ریاستیں کیسے ختم کر سکتی تھی؟ اس وقت دنیا میں ایسا ماحول ہی نہیں بنا تھا. جب ماحول بنا تو پھر غلامی کی رسم اجتماعی طور پر اور اجماع کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ ختم کر دی گئی. اگر اس وقت یہ کنسنسس اور یہ اجماع پیدا ہو جاتا تو اس وقت بھی ختم کی جا سکتی تھی. تو لہٰذا یہ اسلام پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کو وراثت میں یہ سب کچھ ملا تھا. اور اگر آپ اس وقت صورتحال دیکھیں جو غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، میں یہاں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اسلام نے ان میں بھی ریفارمز اسلام نے کی، تبدیلیاں کی. مثال کے طور پر یہ ایک لحاظ سے نکاح ہی ہوا کرتا تھا. یہ ہمارے علماء اور جو فقہی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں نا، آپ اگر ان کی گفتگو سنیں، وہ کہتے ہیں جی بغیر نکاح کے آپ وہ لونڈیاں رکھ سکتے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے. گویا کہ ریاست کی طرف سے آپ ایک شخص کو اگر ایک لونڈی دی جاتی تھی تو وہ گویا کہ اس کے ریاست کی طرف سے ایک معاہدہ ہوتا تھا، اور وہ معاہدہ یہی ہوتا تھا کہ یہ اب تیری ماتحتی میں ہے اور تو اس پر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی تو نہیں کر سکتا، اور اس کے تجھ پر حقوق لازم ہیں، اور یہ باتیں ہیں جن کا تو نے خیال کرنا ہے. ورنہ لونڈیوں کے ساتھ عرب کے معاشرے میں کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ ایک حیوانی سلوک تھا، رویہ تھا، درندگی تھی اس وقت. اگر ریاست کی طرف سے ایک معاہدہ طے ہو جاتا ہے، اسی کو بھی تو نکاح کہتے ہیں. نکاح اور ہوتا کیا ہے؟ نکاح اسی چیز کا نام ہے نا کہ آج اگر لڑکا لڑکی نکاح کرتے ہیں، معاشرے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ریاست کے پاس پورا قانون موجود ہوتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے، نکاح فارم جمع کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہم میاں بیوی. اگر اسی طرح ریاست کا حکمران سربراہ اگر ایک جنگ کے نتیجے میں آنے والی خاتون کو اگر کسی شخص کے پاس دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ جو قانون اور جو شرائط ریاست نے مقرر کیے ہیں اس کے حوالے سے وہ ان کا خیال کرے گا. اس سے بڑھ کر اور نکاح کسے کہتے ہیں؟ اور اسی طرح کی بہت سی شرائط موجود ہیں. قرآن مجید سورۃ النساء 5واں پارہ اس کے آغاز سے آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اگر ایک شخص آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو کہا کہ تم لونڈی سے شادی کر لو، نکاح کر لو، اور لونڈی کا بھی حق مہر بھی ہے، اور اس کو اسی طرح عزت دینی ہے، اسی طرح اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے جس طرح ایک آزاد عورت کو گھر میں رکھا جاتا ہے. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو اس لیے ایک فقہی ذہن کے ساتھ اگر ان چیزوں کو پڑھا اور دیکھا جاتا ہے تو پھر تو وہی کہا جائے گا کہ جی غلامی کی رسم کو تو اسلام نے ختم نہیں کیا، غلامی کی رسم تو قائم ہے، اسلام تو غلامی کے خلاف نہیں ہے. یہ بیانات ہمیں ٹیلی ویژن پہ آج بھی سننے کو ملتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کو قرآن مجید کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد یہ سوال نمبر ہے 7.
سوال نمبر 8 ہے کہ 219 میں خمر اور میسر کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اس کی وجہ؟ حالانکہ حرام ایک تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تدریجاً حرام قرار دیا گیا. مثال کے طور پر خمر ہے، شراب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر خمر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اب آپ دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں. سب سے پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ خمر اور میسر ہے کیا. خمر شراب کو کہتے ہیں. یہ جو خمار ہوتا ہے نا، تو اصل میں خمر جو یہ نشہ آور چیز ہوتی جو انسان کی عقل پر چھا جاتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے کہ یہ عقل پر چھا جاتی ہے، انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا. اور میسر یہ در حقیقت یسر سے ہے، یعنی جسے ہم سہولت کہتے ہیں. اور چونکہ یہ جو میسر ہے، جوا ہے، اس میں آسانی سے پیسہ کمایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں. اور اسی طرح آگے میں چل کے بیان کروں گا سورۃ المائدہ کی روشنی میں آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ پاک نے کیا فرمایا. فی الحال ہم اس کو پڑھتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، آپ فرما دیجیے کہ ان میں گناہ ہے بڑا اور منافع ہے لوگوں کے لیے، منفعت بھی بہت ہے. یعنی جنگی حالات میں یا عرب میں پیسہ بھی کمایا جاتا تھا، اور پھر اس پیسے کو جنگ پر بھی لگایا جاتا تھا، منافع بھی بڑا ہے اس میں. لیکن یہ یاد رکھ لو کہ یہ اجتماعی طور پر سماج میں اور معاشرے میں اس سے خرابیاں بھی بہت پیدا ہوتی ہیں. ایک مترفین کا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے. مترفین کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی محنت اور پیسوں پر عیاشیاں کرتا ہے. اور جس معاشرے میں ایسا طبقہ موجود ہو اور کثرت سے موجود ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ اس معاشرے کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ہر شخص اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اپنی تعلیم، اپنی قابلیت، ریاست اس کو جاب دیتی ہے، روزگار دیتی ہے. یہ الگ بات کہ کوئی لولا لنگڑا، کوئی معذور اپاہج ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہر شخص مصروف ہوتا ہے اور کام کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ بیٹھے ہوئے مزے سے، اور مترفین کا طبقہ ہے، کماتا کوئی ہے اور کھاتا کوئی ہے. بلکہ اب تو ہمارے گھروں کی یہ صورتحال ہے کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے، 10 کھانے والے ہوتے ہیں. وہ 10 بھی ایسی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کھاتے ہیں بیٹھ کر، اور الٹا اس بیچارے کو الزام دیتے ہیں جو محنت کرنے والا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو محنت کرنے والا ہے اس کو ہم گدھا کہتے ہیں. سب سے زیادہ محنت اور بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ وہ گدھا اٹھاتا ہے. اور جب ایک معاشرے کی نارمز اور روایات ہی بدل جائیں گی کہ محنت نہ کرنے والا عزت پائے اور محنت کرنے والا بیچارہ ذلت پائے، تو وہاں پر پھر کون محنت کی طرف آتا ہے؟ تو اس لیے میسر کا لفظ استعمال کیا یہاں پر. تو یہاں پر فرمایا کہ گناہ بڑا ہے لیکن منافع ہے لوگوں کے لیے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ نفع سے بڑھ کر ان کا گناہ ہے. یہاں پر یہ بات بیان کر دی. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 43، اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہاں پر یہ فرما دیا. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں فرما دیا کس کے بارے میں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یہ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے. کس کی وجہ سے؟ خمر، شراب اور میسر، جوے کی وجہ سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یہ مسلمانوں سے کہا گیا. تو یہاں پر حرمت اور ممانعت ہو گئی کہ یہ تم نہیں کام کرو گے. تو گویا کہ ہمیں اللہ کے احکامات میں تدریجی عمل ایک نظر آتا ہے، ایک گریجول صورت ہمیں نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ابھی میں نے غلامی کا ذکر کیا کہ گریجولی اس کو حرام قرار دیا گیا اور معاشرے سے ختم کر دیا گیا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معاشرہ جہاں پہ شراب ان کی رگ رگ میں تھی، یعنی جب شراب کی حرمت آخری حکم فائنل، جب حکم ورڈکٹ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، آپ دیکھ لیجئے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر گھر سے شراب کے مٹکے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی اور گلی کوچوں میں پانی بہہ رہا تھا. یعنی اس حد تک ان کی عادات میں، ان کی رسومات اور روایات میں ان کی مجلس. لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو حرمت کو نازل کیا، یعنی انسانی نفسیات، مزاج اور طبیعت کو مد نظر رکھ کر حکم کو نازل کیا گیا.
ہمارے ہاں یہ بھی ایسے بھی بڑے مفکر موجود ہیں جو کہتے ہیں جی شراب کہاں پر حرام ہے جی. یہ بھی ایسی بحثیں بھی ہمارے ہاں موجود ہیں. اور میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں چیزوں کو، اللہ کی نعمتیں ہیں جو جائز ہیں، کھاؤ پیو یاشیاں کرو مزے کرو، لیکن پتہ نہیں سوئی آ کر ہماری وہاں اڑ جاتی جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. یعنی 1 2 4 5 چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا. اچھا وہ جو چند چیزیں حرام ہیں نا، ہم سب مفکرین کی، اسکالرز کی، عوام کی اور سب کی سوئی وہاں پر آ کر اڑ جاتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی نہیں یہ اس طرح کہا ہے، نہیں اس طرح قرآن میں آیا تو لہٰذا یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، فلاں حلال ہے. خود بخود ہم اپنی لاجک پیش کرتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے دنیا میں جا کر دیکھیے کہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. پھل دیکھ لیجیے، آپ فروٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے جوسز کتنے اللہ کے موجود ہیں، سبزیاں آپ دیکھ لیجیے، جانور آپ دیکھ لیجیے، مچھلیاں سینکڑوں قسمیں مچھلیوں کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی. نہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا کس کی طرف ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اسی پر ہی آ کر ہم بحث بھی کرتے ہیں اور ہم گفتگو بھی کرتے ہیں. بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو. اگر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے بارے میں واضح طور پر کہہ دیا، بیان کر دیا، ان کو چھوڑو، لیکن اس پر بحثیں کریں گے بیٹھ کر ہم. یہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر گریجولی اس کو شراب کو حرام قرار دے دیا. جب اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو مسلمانوں نے سوچا کہ یار اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ کہتا کہ نماز نہ ادا کرو یا نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو خود مسلمانوں کی طبیعت میں ایک ایبا سا، ایک کراہت سی، ناپسندیدگی سی پیدا ہونے لگ گئی. یہ انداز ہوتا ہے کسی چیز سے روکنے کا. تو خود مسلمانوں نے پھر کئی مسلمانوں نے خود چھوڑ دیا کہ یار اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی، اللہ تعالیٰ نماز سے منع کرتا ہے ہمیں اس حالت میں. تو پھر اس کے بعد آہستہ اگلے حکم میں پھر اس کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. اور پھر صحابہ نے کیا کہا جب اللہ نے کہا نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ سب صحابہ نے ایک یک زبان ہو کر کہا اے اللہ ہم باز آ گئے، بس تیرا جیسے حکم ہے سر تسلیم خم، ہمارے سر تیرے سامنے جھک گئے جو تیرا حکم آ گیا. تو یہ 8واں سوال ہے کہ جو خمر اور میسر کے بارے میں. اور 9واں سوال ہے یتیموں کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے، وہاں کیا حالات تھے. واضح بات ہے کہ جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے، جنگی حالات بھی پیدا ہوئے، یا ویسے بھی اگر معاشرے میں سماج میں بے آسرا لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں یا والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر اجتماعی طور پر ہم سب کو ان کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے. تو یہاں پر اس حوالے سے فرمایا گیا. اگر مزید آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور آیت نمبر 10 ہے جی کیا اہل کتاب عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، سورت بھی 5 ہے اور آیت نمبر بھی 5 ہے. آپ وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے ورنہ میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، فرمایا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. اب یہ حلال کرنا، اجازت دینا، آپ کو معلوم ہے کہ اجازت ہمیشہ حالات، ماحول اور تاریخ کے روشنی میں ہی استعمال کی جاتی، دیکھا جاتا ہے. اس لیے بعض علماء، امام شافعی بھی ان میں شامل ہیں، انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرے، خاص طور پر جب وہ ایک ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں کہ جہاں کا عام چلن اسلام کے مطابق نہیں ہے، یا وہ ریاست مسلمانوں کی یا اسلامی ریاست نہیں ہے، تو وہاں پر اس بات کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن جو اللہ کی اجازت ہے، جو اللہ نے جس چیز کو حرام نہیں کیا، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی امام اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حالات کے مطابق کوئی عالم، کوئی فقیہ ایک بات بیان کر سکتا ہے کہ یہ حالات اس اجازت کو اختیار کرنے کے حق میں ہیں یا حق میں نہیں ہیں. اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے. تو اس لیے اگر ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا جا سکتا ہے نکاح، تو ہم کہیں گے بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں قرار دیا. ہم یہ کہہ دیں گے. ہاں باقی حالات اور ماحول کے مطابق جہاں پر نکاح جائز بھی ہے، مثلا ایک مسلمان مرد ہے یعنی مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے، تو وہاں پر بھی تو ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں. ہم شکل و صورت دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں، کیا کچھ نہیں دیکھتے. تو اسی طرح اگر کوئی اہل کتاب عورت سے ہم شادی کریں گے تو واضح بات ہے
ہم اس کی دینداری دیکھیں گے، آیا کہ اگر وہ اہل کتاب سے بھی ہے لیکن کیا باعفت ہے، باعصمت ہے، شرم و حیا والی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نکاح ہمارے ساتھ تو ہو جاتا ہے لیکن کردار اس کا مجموعی طور پر ایسا اچھا نہیں ہو؟ قرآن پاک نے اس لیے کہا، اس بات کو بیان کیا، محسنات کا کہا کہ جو باعفت بھی ہو اور آشنائی کرنے والے نہ ہوں، یہ قرآن پاک نے بیان کیا ان باتوں کو، تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور آخری سوال ہے، کیا مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ سادہ اور سمپل جواب ہے کہ نہیں کر سکتی۔ یہ 10-11 سوالات تھے کہ جن کا میں نے جواب دیا، اور آخری جو 2-3 سوالات ہیں انشاءاللہ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اسی طرح قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ تو کئی سوالات ایسے ہیں کہ جن کے آج میں نے مختصر جواب دیے ہیں، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان پر تفصیل سے بھی بات کسی موقع پر کر سکتا ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔